سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اختلافات، نند اور بھابھی میں جھگڑے سے متعلق مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی وکیل لطیف کھوسہ سے کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کو زہر والی لائن لکھنے پر مسئلہ ہوا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہیں۔ بہنوں کا کہنا تھا کہ وہ لطیف کھوسہ کے دفتر یہ پوچھنے گئی تھیں کہ یہ زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ لیکڈ آڈیو میں لطیف کھوسہ نے ان سے بدتمیزی کی۔ بشرا بی بی آڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر زیادہ بحث کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خان کو یہ کہہ کر چلی آئیں کہ ان کے تمام کیسز لطیف کھوسہ ہی لڑیں گے۔ بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں۔ بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے وہ اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں۔ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں۔ تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں۔ تو میں پھر اٹھ کے آ گئی۔ میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں، آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب۔ اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ، میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی۔ اور اس کی تصدیق بھی کر دی ہے لطیف کھوسہ نے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کلائنٹ اور وکیل کے درمیان گفتگو ہے، جنہوں نے لیک کی انہیں شرم آنی چاہیے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ یہ ذاتی گفتگو اور کالز لیک کون کرتا ہے، وہ لوگ آ کر عدالت کو بتائیں جو ایسی ذاتی نوعیت کی آڈیو کو لیک کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے جس نے یہ ذاتی کوئی لیک کی ہے۔ اگر اس قسم کی کنورسیشن کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتی ہے جس نے لیک کی ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ سر ایسی کیوں آڈیو لیک ہوتی ہیں؟ مجھے کیا پتا ہو، آپ کو پتا ہوگا۔ آپ لوگ جو لیڈ کرتا ہے جو ماشاءاللہ، یہ جیل کی بات کر رہے ہیں آپ، لیک کون کر رہا ہے ویسے؟ لیک کون کر رہا ہے سر؟ مجھے کیا پتا ہو اس طرح کی آڈیو لیکس کا مقصد یہ آلریڈی جو کچھ بابر ستار، جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ آئیں بتائیں کون لیک کرتا ہے، کس قانون کے تحت لیک کرتا ہے، کیوں نہیں اس کی سزا دی جاتی ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یہ پرائیویسی میں کیسے مداخلت ہو سکتی ہے۔ وہ آلریڈی چل رہی ہے اور میں نے کی ہوئی ہے وہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا رد عمل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وکیل اور کلائنٹ کی بات تو کانفیڈینشیل ہوتی ہے، اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ آڈیو پر نہیں، کیس پر فوکس کریں۔ علیمہ خان نے کہا ضروری یہ ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے۔ دبئی میں عالمی ماحولیاتی سمٹ کاپ 28 کا آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی ماحولیاتی سمٹ کی افتتاحی تقریب میں غزہ کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فنڈ سے کمزور ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ معاہدے کے تحت امیر ممالک ترقی پذیر ممالک کی مالی مدد کریں گے۔ یو اے ای نے ماحولیاتی فنڈ میں $10 کروڑ، جاپان نے بھی $10 ملین اور جرمنی نے $100 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے £60 ملین فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ $17 ملین سے زائد رقم ماحولیاتی فنڈ میں دے گا۔ افتتاحی تقریب کے خطاب میں کاپ 28 کے نئے صدر سلطان احمد الجابر کا کہنا ہے کہ ہمیں مل جل کر مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہے۔ دنیا مل کر ہی 2050 تک نیٹ زیرو کاربن ہدف حاصل کر سکتی ہے۔ اہم اور تازہ خبر آپ کو دیں گے۔ صدر مملکت نے 4 آرڈیننس جاری کر دیے۔ صدر مملکت نے NHA ترمیمی آرڈیننس 2023، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 اور براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے IMF معاہدے کے تحت آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ IMF سے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کا معاہدہ ہوا تھا۔ قانون میں ان ترامیم سے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر اور شفاف ہوگی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ
ترامیم IMF سے معاہدے کا حصہ ہیں۔ ترامیم کے بعد ان اداروں میں بورڈ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو الگ الگ ہوں گے۔ ان اداروں کے بورڈز میں آزاد ممبران کا تقرر کیا جائے گا۔ بورڈز کو اپنی رپورٹ پبلک کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے بیرسٹر گوہر علی خان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI نے پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کو بنا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی سے۔ حیدر شیرازی، ہو کیا رہا ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر گوہر چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں اور نیاز اللہ نیازی کو اب نیا چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے۔ اور نیاز اللہ نیازی نے اس سے قبل 2 انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور 2009 میں اور 2012 میں بھی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکے ہیں۔ اور یہ PTI کے دیرینہ یہ سابق چیئرمین کے دیرینہ ساتھی ہیں اور اسلام آباد ریجن میں 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں بطور ریجن ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حیدر شیرازی، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے خیبر پختونخوا کے یوتھ کوارڈینیٹرز نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں تنظیمی امور، عام انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ 10 سال میں خیبر پختونخوا کو کنگال صوبہ بنا دیا گیا۔ BRT بلین ٹری سونامی کے نام سے خیبر پختونخوا میں بدترین کرپشن جاری رہی۔ 10 سال میں 350 ڈیمز تو نہ بن سکے۔ قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا۔ 10 سال میں ایک اسپتال، ایک کالج، ایک یونیورسٹی تک نہ بن سکی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 10 سال میں یہ تبدیلی ضرور آئی کہ خیبر پختونخوا کے پاس تنخواہیں، پینشن دینے کے پیسے نہیں رہے۔ نامراد تبدیلی پاکستان اور خیبر پختونخوا کو ڈیفالٹ کے کنارے چھوڑ گئی۔ خیبر پختونخوا کے غیرت مند وفادار عوام کو ریاست سے ٹکرا دینے کی سازش کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ لوٹنے والوں نے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے وسائل ہڑپ کر لیے۔ خیبر پختونخوا کی 10 سال کی محرومیاں دور کریں گے۔